آج کل حالات اور موقع اس طرح کے سب کے دل نرم ہوئے میں اور ایک عجیب سی کیفیت میں. تو جب سے یہ ملک کے گزشتہ حالات تھوڑے خراب ہوئے تو میرا ایک انٹروڈکشن اپنے قریب کے ساتھیوں میں قرآن کے طالب علم کے لحاظ سے تھا. تو وہ بے شمار فون اور بے شمار کالز کی بھابھی کون سا وظیفہ کریں, کون سی صورت پڑھیں, کہاں سے قرآن کو پڑھیں ہم, اور سورہ کوثر کو جو ہے وہ 1,00,000 دفعہ پڑھ لیں یا آیت کریمہ پڑھ لیں یا سورہ توبہ, سورہ انفال, ان میں سے کچھ بتائیں آپ کے جو ہے وہ کیا ہم پڑھیں. تو ان کو شاید مایوسی بھی ہوئی ہو میری جواب سن کے کہ میں نے ان سے کہا کہ جو آپ روٹین کی تلاوت کرتی ہیں جہاں سے جو کر رہی ہیں اسی رکوع کو کنٹینیو رکھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھ لیا کریں. انہوں نے یقیناً سوچا ہوگا یہ کیسی قرآن کی طالب علم ہے جو کہ اتنا ویگ سا ہمیں مشورہ دے رہی ہے. بہرحال اس بات کو آپ مجھے اس بات کا اندازہ تو ہے ہی کہ ہم اس چیز میں, اس بات کے سمجھنے میں تھوڑے سے پیچھے ہیں, لیکن اتنی پیچھے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکیں گے کہ مختلف جگہوں پہ ہم جاتے ہیں, مالز میں, گھر میں, اچھے جو بھی میسز وغیرہ بنے ہوئے, تو وہاں پہ یہ فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوا ہوتا ہے. اور اکثر میرے سمیت ہم لوگ گزرتے ہیں, آتے جاتے اس کو دیکھتے ہیں, ریڈ سلنڈرز لگے ہوئے, اس کے سائڈ پہ اس کی ساری وہ انسٹرکشنز بھی لکھی ہوئی ہیں اور پورا اس کو میتھڈ وغیرہ لکھا ہوا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی رک کے یہ زحمت کی ہے کہ اس کے اوپر انسٹرکشنز پڑھ لیں یا جو ہمیں گائیڈنس ہے کہ ایگزٹ ڈور کس طرف ہے, کہاں ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید اس بات کو تھیوریٹیکلی تو ہم بہت مانتے ہیں کہ زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے اور زندگی موت ساتھ ساتھ ہے اور یہ سب کچھ, اور امن عافیت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن اس کو مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح طرح سے, یہ ٹھیک ہے تھیوریٹیکلی تو مانتے ہیں لیکن یہ پریکٹیکلی شاید اس پہ ہمارا وہ بلیو نہیں ہے. تو اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ وہ لگ جاتی ہے اگر آگ, تو اس دن آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس اور دیکھتے ہیں اور وہ اتنا انسان پینک ہوتا ہے, دھواں ہے, شور ہے, آوازیں ہیں. اور بلکہ میں کراچی میں تھی تو میرے ساتھ ہی میران ہوٹل بالکل ایک گراؤنڈ کے فاصلے پہ تھا. تو یہ یہاں تک کہ وہاں کے جو ریگولر جو فریکوینٹ وہاں کے بھی کسٹمر تھے وہ ان لوگوں نے بھی کھڑکیوں سے چھلانگیں لگائی. کیوں ایگزٹ ڈور یا اس طرح جانے کا کبھی ہم نے یہ چیزیں دیکھنے کی بالکل زحمت نہیں کی. تو اگر آپ اس کے پاس جاتے بھی ہیں ایکسٹنگوشر کے پاس, اس کو کوشش کرتے ہیں کچھ کہ کسی نہ کسی طرح مدد کروں یا بجھاؤں گے, تو آپ کی پوری کوشش, آپ کی پوری نیت, آپ کا پورا جذبہ, سنسیریٹی, ڈیڈیکیشن ہونے کے باوجود اور وہ بالکل لیٹسٹ اور اپ ٹو ڈیٹ سسٹم ہونے کے باوجود وہ افیکٹو اس وقت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح اگر ہم جیٹ کو, کسی ٹینک کو لے کے رکھ دیں اور کسی دن ہمیں خطرے کا اعلان اور اس دن اگر ہم کسی کمرشل پائلٹ کو یا کسی بڑے ڈرائیور کو دیں کہ یہ ٹینک چلا لے اور حفاظت کر لے, تو وہ نہیں ہوگا. یہ ہم تو خیر فوج میں رہتے ہیں تو ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کس قدر پریپریشن ان حالات کی جاتی ہے. اور اس قدر کی جاتی ہے کہ جب آپ اسٹاف کالج میں سب نے یا مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ وار گیم کو اس قدر اس لیول تک کیا جاتا ہے کہ ہم خواتین تھوڑا سا بیزار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ایسے جیسے واقعی جنگ لگی گئی ہے, اور وہ اتنی پینک اور وہ سب کچھ, ان کا ایٹیٹیوڈ اور رش اور سب کچھ دیکھتے ہیں نا اپنے ہسبینڈس کو. ایکسرسائزز میں بھی ان کا بیہیویئر بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے واقعتاً. تو اسی لیے وہ الحمدللہ کہ جب ایسا کچھ حالات ہوتے ہیں تو بہترین پرفارم کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ اگر اس وقت میرا یا آپ جیسا کوئی شخص اس کو ہینڈل کو, اس کو سلنڈر کو آن کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں کچھ کمی ہے یا ہماری نیت میں کچھ کمی ہے, بلکہ یہ کہ ہم اسکلڈ نہیں ہیں, اکوپڈ نہیں ہیں, پریپیئرڈ نہیں ہیں. تو یہی چیز جو ہے ہم اپنی اس کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے ساتھ بھی تقریباً ہمارا کم و بیش یہی رویہ ہے کہ عین وقت اور عین مومنٹ پہ ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں, اور پھر ہمیں وہ بے شک وقتی طور پہ ہمیں طمانینت بھی ملتی ہے, سکون بھی ملتا ہے, لیکن وہ ایگزیکٹ رزلٹ نہیں ملتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے ان حالات میں کس طرح استعمال کرنا ہے. تو ہم تھوڑے سے مایوس سے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی ہماری ایمان میں بھی کمی ہوتی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات, یہ اس کی تمہید تھی کہ کیوں میں نے آپا سے پرمیشن کیوں لی. بات یہ ہے, یا جو ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ چیزوں کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور کچھ فوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھے بغیر اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے, اس کے مقاصد کو اور فوائد کو ہم نہیں سمجھیں گے,
تو نہ صرف ہمیں نقصان ہوگا بلکہ ہم بڑا شدید خطرے میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو تھوڑا انٹریکٹیو بنانے کے لیے اور تھوڑا سا زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں کہ اس کو کچھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت دفعہ کہا ہے کہ میں مختلف مثالوں سے انسان کو سمجھاتا ہوں, کیونکہ مثال سے بات بڑی واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز, مثال کے طور پہ یہ پین ہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا بنیادی مقصد آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کوئی بھی بتا دے. لکھنا, یہ اس کا بنیادی کام ہے نا, اس کا بنیادی مقصد ہے. اس سے کیا کچھ اور بھی کام لیا جا سکتا ہے؟ اب یہ آگے سوچ ہے کہ آپ اس سے کیا لکھتے ہیں, غلط بھی لکھ سکتے ہیں اور صحیح بھی لکھ سکتے ہیں. یہ تو اس کا بنیادی کام ہو گیا, لیکن کیا لکھنے کے علاوہ ہم اس سے کچھ کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل میری تو ٹیچر تھیں, وہ جوڑا بھی پین سے ہی کرتی تھیں, ٹھیک ہے, پیچھے کر دیا. بک مارک کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسکیل کے طور پہ سم ٹائمز آپ اس کو یوز کرتے ہیں. سم ٹائم آپ بچے کو جب پڑھاتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا ہے, کسی سے لگاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سم ٹائمز, بلکہ مجھے تو کبھی بھی اظہار بند ڈالنے کے لیے نہیں ملتا لاسٹک, تو وہ بھی ہم اسی سے ڈال لیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس کے اور بھی بہت سارے فوائد یا بہت سارے کام ہیں, لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ علم محفوظ کرنا یا لکھنا. اسی طرح مثال کے طور پہ کتاب کا بنیادی مقصد یا اس کا مین پرپس کیا ہے؟ علم دینا, علم لکھنا, یا کتاب ہے یا کوئی ڈائری ہے یا علم محفوظ کرنا. لیکن اس سے بھی ہم بہت سارے اور چیزیں بھی یا اور بھی فوائد اٹھا سکتے ہیں. کہ سم ٹائمز ہم اس کو بہت سارے اس سے بھی ہم کام لے سکتے ہیں. کچھ صفحات پہ تو سموسے بکرے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بچے جب ہیں وہ جہاں سے مرضی صفحات نکالتے ہیں اور جہاز بنا دیتے ہیں, کشتی بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سم ٹائم ہم فائر پاس کرنے کے لیے پکنکس وغیرہ میں کتنا بڑا کام یہ کر جاتی ہے چیز. مطلب کہ بنیادی مقصد کے علاوہ یا جو اس کا مین پرپس ہے یا جو اس کا مین ایم ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں بہت سارے کام دیتی ہیں, بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں. لیکن وہ اپنے سب سے آپٹیمم لیول پہ یا اپنے میکسیمم کب بینیفٹ کرتی ہے؟ جب اس کے مین ریزن, اس کا مین پرپس کو انڈرسٹینڈ کر لیا جائے. اور یہ پوٹینشل جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان میں رکھا ہے کہ وہ چیزوں کے بہت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں, کہ جو چیز بھی ہے یہاں پہ اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں, بے شمار اس کے فوائد ہیں. لیکن انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے, وہ کیپیبلٹی ہے, وہ پوٹینشل ہے کہ وہ اس کا جو مین چیز ہے وہ اس میں سے نکال لیتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم خود انسان کو دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ بہت کچھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کراؤن, اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات یا کراؤن آف کریچر کہا ہے. اٹ مینس کہ واقعی وہ اتنا کچھ ہوگا. اس تخلیقات کر رہا ہے, امارات بنا رہا ہے, ایجادات کر رہا ہے, دفاع کر رہا ہے, امن کے لیے کام کر رہا ہے, جنگیں کر رہا ہے, بے شمار کام کر رہا ہے, ٹھیک. تو لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا یہی وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا؟ کہ یہی وہ بنیادی مقصد ہے؟ کیونکہ اگر یہی انسان کے کارنامے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر اتنے بڑے ہوتے تو وہ تو یقیناً اس کو پھر محفوظ کر لیتے نا, کہیں سیکیور کرتے کچھ. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جب اس کائنات کا ایک وقت آ جائے گا تو میں اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ملیا میٹ کر دوں گا. اور بالکل یعنی کہ انسان نے, جس نے پوری انسانیت نے ایک تحقیق, ایک ریسرچ, ایک محنت, ایفرٹ کر کے جو کام کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں بالکل ایک سیکنڈ میں اس کو جو ہے وہ مسمار کر دوں گا. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس انسان کو کسی اور وجہ سے ادھر بھیجا ہے, یا اس کا کوئی اور مقصد ہے کہ وہ اپنے خالق کو, اپنے مالک کو پہچانے, وہ یہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ کائنات جو اتنی سسٹمیٹک, اتنی پرفیکٹ ہے, یہ کیوں بنائی گئی ہے, کس نے بنائی ہے, مجھے میری اس بیک گراؤنڈ میں, اسی جگہ پہ, اسی قد و قامت کے ساتھ, ان صلاحیتوں کے ساتھ کیوں پیدا کیا گیا ہے. اور پیدا کرنے والے نے جب ایک ایک چیز, سورج کی ڈائریکشن سے لے کے اس کے اینگلز اور ہر چیز کے جب اتنا زیادہ مقصد رکھا ہے, تو جو چیز بہترین ہے اس کریشن میں, اس کا تو یقیناً پھر کوئی بہت بڑا مقصد ہوگا. تو وہ دیکھنا میں یہ ہے کہ کیا جو ہم یہ کام کر رہے ہیں, جو بھی ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے ہم کسی ادارے میں ہیں, کسی ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ماں, جو کچھ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس سب کے علاوہ بھی ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے, کوئی خاص اہمیت ہے, اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. اور جو اس راستے پہ بھی نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کی اس ایفرٹ کی یا اس انسان کی یہ جو وہ کوشش کرتا ہے بڑی قدردانی کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ واقعی ٹاپ سکسیس لیول پہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ اس راستے اس سمت اس ڈائریکشن کی طرف بھی چلا جاتا ہے نا تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم یہ تو ایک اوور انسان کا اگر ہم بینگ وومن اور خاص طور پہ ایک ملٹری وومن کے لحاظ سے اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سیٹ اپ میں پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم عام خواتین کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں کیا کیا جھنجھٹ ہیں, کیا کیا ان کے مسائل ہیں, کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ ایک دن کے لیے وہ چند لمحوں کے لیے اپنے گھر سے ہٹتی ہیں تو پورا گھر دھرم برہم ہو جاتا ہے. واشنگ بھی کرنی ہے, اسٹچنگ بھی کرنی ہے, کوکنگ بھی کرنی ہے, سرو بھی کرنا ہے, بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہت ویل آف فیملیز میں بھی جو بڑا سب کچھ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, پھر بھی ان کی سروسز, ان کے سرونٹس, ان کی انفراسٹرکچر اتنا ریلائبل نہیں ہے جتنا کہ ہمارے ایک کیپٹن کے پاس بھی ہے, اس کے گھر میں بھی ہے. تو دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بہت ساری چیزوں سے فارغ کیا ہے تو یقیناً پھر ہمارا کوئی اس سے بڑا مقصد ہوگا, یقیناً پھر کوئی بڑی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو روٹین کی چیزیں اس سے ہٹا کے ہمیں ایک بڑا ہی سیکلوڈیڈ قسم کا اور بڑا ہی پریولیج قسم کا, بلیسڈ قسم کا وہ چیز ہم نے ایکسپلور کرنی ہے. لیکن ہم بھی عام خواتین کی طرح یا سب لوگوں کی طرح صرف کھا لیا, پکا لیا, ریسیپیز دیکھ لی, کچھ ڈریسز دیکھ لیے, کچھ کپڑے لے لیے, کچھ گھر کی ڈیکوریشن میں کچھ ٹائم لگا لیا, ڈسٹنگ کی, تھوڑا بچے کو بتایا. یعنی کہ ہماری زندگی میں بھی اس ساری سہولت اور اس سارے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک اسپیشل پروٹوکول جو ہے اس کے باوجود بھی کچھ بہت خاص یا بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہے. ایک جنرل بات کر رہی ہوں, آف کورس ہم لوگوں میں سے ہی بہت سارے لوگ بہت کچھ کر بھی لیں, لیکن پھر بھی ہر چیز کتنا بھی کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ انکریز کیا جا سکتا ہے جب ہم یہ بیسک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. تو یہ ان جو 2-3 میں نے آپ کو ایگزامپلس دی یا جو 2-3 مثالیں دی, اس میں اس کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ چیزوں کے فوائد کی وجہ سے انسان اس کی جو بیسک پرپس ہے اس کے بارے میں اس کے کچھ کنفیوژن اس کو کریٹ ہو جاتی ہے یا کچھ اس کے بارے میں اس کو غلط فہمی اس کو لاحق ہو جاتی ہے. بالکل یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا اس اپنی جو قرآن ہے, جو کتاب ہے, اس کے ساتھ بھی بالکل یہی جو رویہ ہم اسی کو اپنائے ہوئے. نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت ہی جو ہے نا, اس میں سے آپ کو برکت بھی ملے گی, اس میں سے آپ کو رحمت بھی ملے گی, اس کو آپ ہمارا ایسے مرض بھی دور ہوگا, یقیناً دور ہوگا, نظر بد سے بھی ہوگا, امن کی بھی بات ہے, اس میں حفاظت بھی ملے گی, اولاد نرینہ کے لیے بھی آپ کو دعائیں مل جائیں گی. یعنی کہ آپ جس مقصد, جس خواہش, جس چیز کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں گے, کوئی آسے بگانا ہے, جادو کا علاج ہے, آپ نے اپنے کچھ اور کاروبار کے لیے آپ کو کچھ اصول چاہیے, کچھ اور چاہیے, جس چیز کے لیے بھی آپ اس سے رجوع کریں گے آپ کو اس کتاب میں سے, اس ملٹی ڈائمینشنل کتاب میں سے وہ چیز ضرور مل جائے گی. لیکن آج جو آپ کہنے کا یا بتانے کا مین مقصد وہ یہ ہے کہ اس کتاب سے حاصل ہونے والے فوائد اور اس سے جو حاصل ہونے والی برکات ہیں اس کے اندر کھو کے کہیں ہم اس کے جو مین مقصد ہے, جو گائیڈنس ہے, جو رہنمائی ہے, جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے, اس کو فراموش نہ کر دیں. اور ان برکات اور ان فوائد کو حاصل کرتے کرتے یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ایک توپ جو کہ پورے کا پورا آپ کے دشمن کو تباہ کر سکتی ہے, اس سے آپ صرف ایک مچھر مارنے کا کام لیں. بالکل وہی اتنا ہی انڈر یوٹیلائز اور اتنا ہی جو ہے وہ ایک بے رحمی کا رویہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ بھی ہے. تو اس موقع پہ جب ہمیں ایک تو ہوتا ہے انسان کے اوپر انفرادی یا اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مرض آتا ہے, کوئی کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے, تو کوئی ایک شخص افیکٹ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کچھ سبق سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کیفیت ہمارے اوپر آئی ہے, امن کے اوپر جو ضرب پڑی ہے یا یہ جنگ کے خطرے کے طور پہ, تو یہ صرف مجھے آپ کو نو ڈاؤٹ کہ ہم اس سے زیادہ افیکٹڈ ہیں, لیکن یہ پاکستان کے ایک ایک فرد کو اس بات نے جھنجھوڑا ہے. تو یقیناً اس بات کا مقصد ہے کچھ, اللہ تعالیٰ کچھ مہلت ہمیں دینا چاہتے ہیں, کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں, کچھ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ مصائب یا مشکلیں یا کوئی بھی چیز کسی وجہ کسی چیز کی وجہ سے آتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر سے اس چیز کو گریب کریں, اس کو نکالیں اور اس کتاب کو
کہ اس کے جو صحیح ترین مقصد ہے اس کے لیے اس کو استعمال کریں، اور اس سے ہم وہ چیزیں اخذ کریں کہ ہم نے اپنے کاروبار کس طرح کرنے ہیں، ہم نے اپنے معاملات کس طرح کرنے ہیں، ہم نے اپنی ملک کو کس طرح چلانا ہے، اور یہاں تک کہ پھر اپنے جنت کا حصول کیسے کرنا ہے اور اپنے خالق سے کیسے ملنا ہے، اس کے سامنے کس طرح حاضر ہوں. تو امید ہے کہ میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو آپ تھوڑا سا سمجھے ہوں گے، اور اگر آج بیٹھ کے ہم ادھر اگر یہ چھوٹا سا بھی اپنے ساتھ اگر وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو سیکریفائس کے لیول پہ ایز اور لیئر اور کمفرٹ زون میں رہ کے نہیں، تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ اس جو ہمارے اوپر خطرے منڈلا رہے ہیں اس کا کچھ کم فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم اس سے یہ چیز سیکھ لیتے ہیں. اور پھر ہم جیسی وائفز جن کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ آپ پریولیجڈ ہیں، جو کریم ہیں، وہ تاکہ ریسیونگ اینڈ سے نکل کے گیونگ اینڈ کی طرف جا سکتے. بہت شکریہ. اس بات کو ایک نیکسٹ لیول کے اوپر تھوڑا سا اور ڈسکرپٹیو پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کو جو پڑھنے کی بات انہوں نے کی، اٹ شوڈ بی ان دا لینگویج یو انڈرسٹینڈ. اردو میرے خیال میں از دا بہترین میڈیم. ایک تو اس کی میننگ کی ڈائیورسٹی بہت امیزنگ ہے. ہم نے اپنے ایک چھوٹی سی اسٹارٹ کی تھی کلاس، انشاءاللہ ویل بی اسٹارٹنگ اٹ اگین، اور انشاءاللہ. اور اس میں یہ کہ جب تک آپ ترجمے سے نہیں پڑھیں گے نا اس کو، کوئی یہ وہی والی بات ہے کہ پڑھتے رہیں آپ سلیبس اردو میں اور ایگزام آپ کا فرینچ میں ہو، وی آر گوئنگ ٹو فیل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اپنی زبان کے اندر جتنے بہترین طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اگر عربی سیکھ جائیں تو آئی تھنک نتھنگ لائک اٹ، جنریشنس کے لیے فائدہ ہو جائے گا. اینڈ سیکنڈلی وٹ شی سیڈ دیٹ بینگ این آرمی آفیسر وائف، آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو جتنی نعمتیں خدا کی ہیں نا شاید ہی کسی کو ہوگا. اور جیسے جیسے آپ کا رینک اوپر جاتا ہے، بٹ ٹرسٹ می جیسے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں ویسے آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. سو اس آزمائش پہ اللہ ہمیں پورے تو مجھے نہیں لگتا ہم اتر سکتے، لیکن بس پار کرا دیں انشاءاللہ کسی طریقے سے. اور اپنی ہمبل کیپیسٹی میں لیٹ می گیو یو فیو آئیڈیاز، اور پلیز ڈو شیئر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. نمبر 1 یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ایک دوسرے کا سہارا بن جائے، بجائے